علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تب یہ فرض نہیں کی گئی کیونکہ فرض عبادت تو انسان اکثر خوف سے یا سوچ کر پڑھتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج سے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا، جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان رات کے اندھیرے میں اپنی پرسکون نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا اور ہر چیز معجزہ لگے گی، اور اللہ کی محبت سے دل یوں بھرپور ہوگا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے تہجد، اور اس عبادت تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس کی فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے کے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا کی قبولیت ہے۔ جب تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جاتی ہے، اس کا ایک حکم کیا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے اللہ نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ دیا ہے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو تو کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ میرے پیارے اللہ، میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یہ احساس اتنا خوبصورت ہے کہ الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا، اور یقین جانو اگر اس طرف سے اپنے رب سے مانگو گے، اس سے باتیں کرو گے، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ کیوں پریشان ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے، کیوں تکلیف میں رہتے ہو بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر، مخلصی کے صلے اس کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی، کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے، اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی عزت کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر اس کو خود کی اتنی عزت تو کرو کہ جو کچھ تمہیں ٹھکرائے اس کی طرف واپس لوٹ کر نہ جاؤ۔ خود پر اتنا رحم تو کرو کہ جب اللہ تم پر رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو، اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں صرف اللہ کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے۔ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہ ہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تو تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ کچھ تم سے چھین سکتی ہے۔ دعاؤں کی طاقت، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے،
اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ جب تم اللہ سے رحم مانگتے ہو، دعا کرتے ہو تو وہ کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تمہاری طلب ضائع نہیں جانے دے گا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور جو تم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوا تو تمہیں ضرور عطا کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوا تو اس کے بدلے بہترین عطا کیا جائے گا، اور تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔